ایک بہت ہی بڑے عالم تھے جو دنیاداری سے بالکل دور رہتے تھے۔ وہ اپنی ایمانداری، خدمات اور علم کے لیے مشہور تھے۔ ایک بار وہ پانی کے جہاز سے لمبے سفر پر نکلے۔ انہوں نے سفر میں خرچ کے لیے ضروری پیسے اور ایک ہیرا سنبھال کے رکھ لیا۔ یہ ہیرا کسی راجا نے انہیں ان کی ایمانداری سے خوش ہو کر تحفے میں دیا تھا، سو وہ اسے اپنے پاس نہ رکھ کر کسی دوسرے راجا کو دینے جانے کے لیے یہ سفر کر رہے تھے۔ سفر کے دوران بزرگ کی پہچان دوسرے مسافروں سے ہوئی۔ وہ انہیں علم کی باتیں بتاتے گئے۔ ایک کپٹی لالچی مسافر نے انہیں نیچا دکھانے کی منشا سے نزدیکیاں بڑھا دی۔ ایک دن باتوں باتوں میں بزرگ نے اس کپٹی آدمی کو بھروسہ مند انسان سمجھ کر ہیرے کی جھلک بھی دکھا دی۔ اس آدمی کو اور لالچ آ گیا۔ اس نے اس ہیرے کو چرانے کا پلان بنایا۔ رات کو جب بزرگ عالم سو گئے تو اس نے اس کے جھولے اور ان کے کپڑوں میں ہیرا ڈھونڈا، پر اسے نہیں ملا۔ اگلے دن اس نے دوپہر کے کھانے کے وقت بزرگ سے کہا کہ اتنا قیمتی ہیرا ہے، آپ نے سنبھال کے رکھا ہے نا؟ بزرگ نے اپنے جھولے سے نکال کر دکھایا کہ یہ دیکھو، یہ اس میں رکھا ہے۔ ہیرا دیکھ کر اس کپٹی کو بڑی حیرانی ہوئی کہ یہ اسے کل رات کو کیوں نہیں ملا۔ آج رات پھر کوشش کروں گا، یہ سوچ کر اس نے پورا دن کاٹا اور رات ہوتے ہی اپنے کپڑے ڈھانپ کر، سامان رکھ کر، طبیعت ٹھیک نہیں ہے کہہ کر جلدی سونے کا ناٹک کیا۔ مقرر وقت نماز و عبادت کے بعد اب بزرگ کمرے میں آئے تو انہوں نے اس کپٹی کو سوتا ہوا پایا۔ سوچا آج طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اسی لیے یہ آدمی جلدی سو گیا ہوگا۔ انہوں نے بھی اپنے کپڑے اور جھولا اتار کر ٹنگا دیا اور سو گئے۔ آدھی رات کو وہ آدمی اٹھ کر پھر بزرگ کے کپڑے اور جھولا جھٹک کر دیکھا، لیکن اسے ہیرا پھر بھی نہیں ملا۔ اگلے دن اداس من سے اس آدمی نے بزرگ سے پوچھا، اتنی قیمتی ہیرا سنبھال کر تو رکھا ہے نا بابا، یہاں بہت سے چور ہیں۔ بزرگ نے پھر اپنی پوٹلی کھول کر اسے ہیرا دکھا دیا۔ اب وہ حیران پریشان اس چور کے دل میں جو سوال تھا اس نے بزرگ سے کھل کر کہہ دیا۔ بولا، میں پچھلے 2 راتوں سے آپ کے کپڑے اور جھولے میں اس ہیرے کو ڈھونڈتا ہوں مگر مجھے نہیں ملتا، ایسا کیوں؟ رات کو یہ ہیرا کہاں چلا جاتا ہے؟ بزرگ نے بتایا، مجھے پتا ہے کہ تم کپٹی لالچی ہو، تمہاری نیت اس ہیرے پر خراب تھی اور تم اسے ہر رات اندھیرے میں چرانے کی کوشش کرتے تھے، اسی لیے پچھلے 2 راتوں سے میں اپنا یہ ہیرا تمہارے ہی کپڑوں میں چھپا کر سو جاتا تھا اور صبح اٹھتے ہی تمہارے اٹھنے سے پہلے اسے واپس نکال لیتا تھا۔ میرا علم یہ کہتا ہے کہ انسان اپنے اندر کبھی نہیں جھانکتا، نہیں ڈھونڈتا، دوسرے میں ہی سب خامیاں کمیاں دیکھتا ہے۔ تم بھی کبھی اپنے کپڑے نہیں ٹٹولتے تھے۔ اس کپٹی کے دل میں یہ بات سن کر اور زیادہ جلن اور نفرت پیدا ہو گئی۔ وہ دل ہی دل میں بزرگ سے بدلہ لینے کی سوچنے لگا۔ اس نے ساری رات جاگ کر ایک پلان بنایا۔ صبح اس نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا، ہائے میں مر گیا، میرا ایک قیمتی ہیرا چوری ہو گیا۔ وہ رونے لگا۔ جہاز کے کرمچاریوں نے کہا، تم گھبراؤ مت، جس نے چوری کی ہوگی وہ یہی ہوگا، ہم ایک ایک کی تلاشی لیتے ہیں، وہ پکڑا جائے گا۔ مسافروں کی تلاشی شروع ہوئی۔ جب بزرگ بابا کی باری آئی تو جہاز کے کرمچاریوں اور مسافروں نے ان سے کہا، آپ کی کیا تلاشی لی جائے؟ آپ پر تو شک کرنا ہی گناہ ہے۔ یہ سن کر بزرگ بولے، نہیں، جس کا ہیرا چوری ہوا ہے اس کے دل میں شک بنا رہے گا، اسی لیے میری بھی تلاشی لی جائے۔ بزرگ کی تلاشی لی گئی، ان کے پاس سے کچھ نہیں ملا۔ 2 دن کے بعد جب سفر ختم ہوا تو اسی کپٹی نے اداس من سے بزرگ سے پھر پوچھا، بابا اس بار تو میں نے اپنے کپڑے بھی ٹٹولے تھے، ہیرا تو آپ کے پاس تھا، وہ کہاں گیا؟ بزرگ نے مسکرا کر کہا، اسے میں نے باہر پانی میں پھینک دیا تھا۔ بزرگ نے پوچھا،
تم جاننا چاہتے ہو کیوں؟ کیونکہ میں نے زندگی میں 2 ہی نیکیاں کمائی تھی، ایک ایمانداری اور دوسرا لوگوں کا بھروسہ۔ اگر میرے پاس سے ہیرا ملتا اور میں لوگوں سے کہتا کہ یہ میرا ہی ہے تو شاید سبھی لوگ بزرگ کے پاس ہیرا ہوگا اس بات پر بھروسہ نہیں کرتے، اور اگر میرے پچھلے نیک کاموں کی وجہ سے بھروسہ کر بھی لیتے تو بھی میری ایمانداری اور سچائی پر کچھ لوگوں کا شک ہمیشہ کے لیے بنا رہتا۔ میں دھن دولت ہیرا تو گنوا سکتا ہوں لیکن ایمانداری اور سچائی کو کھونا نہیں چاہتا۔ یہی میرے نیک عمل ہیں جو میرے ساتھ جائیں گے۔ اس کپٹی آدمی نے بزرگ سے معافی مانگی اور ان کے پیر پکڑ کر رونے لگا اور کہا، میں ایمان لاتا ہوں اس رب پر جو تیرا رب ہے۔